نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے کہ اسلام میں خواب کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے۔ تو جان لیجئے کہ اسلام میں خواب جو ہے یہ ایک محتم بالشان علم ہے۔ یہ واحد علم ہے جس سے آنے والے زمانے کے انسان کو حالات معلوم ہو جاتے ہیں، سے آنے والے وقت کا انسان کو حالات معلوم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی کی تائید میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤیا الصالحہ۔ بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا سچے خواب۔ تو یاد رکھیے کہ اس حدیث سے ثابت ہو چکا کہ اب خواب کے سوا اہل ایمان کے پاس کوئی ایسی چیز بھی باقی نہیں ہے جس سے مستقبل کے حالات انسان کو معلوم ہو جائیں۔ صرف خواب ہی وہ واحد مرحلہ، وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان کو آئندہ کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔ یہ بات تو مکمل ہو چکی۔ دوسری بات کہ اسلام میں اچھے خوابوں کی اہمیت کیا ہے؟ کیا اچھے خواب بھی آتے ہیں؟ تو جان لیجئے کہ سچے خوابوں کی اہمیت اس حقیقت سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کو وحی الہی سے پہلے خواب آیا کرتے تھے، وہ سچے خواب ہوتے تھے۔ ان ایام میں جو حضور کو خواب آتے تھے، جب حضور خواب دیکھتے، صبح اٹھتے تو وہ خواب حضور پر صبح صادق کی مانند بالکل آشکار ہو جاتے تھے۔ ان حالات کے بعد، ان خوابوں کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر دنیا سے انقطاع کا تعلق شروع کر دیا اور آپ غار حرا میں جا کر خلوت گزین ہو گئے، علیحدگی اختیار کر لی۔ سچے خواب کی فضیلت اس امر سے بھی ظاہر ہے کہ اسے جزء نبوت بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزء من النبوہ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ چنانچہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رؤیا صالحہ علوم نبوت کا ایک جز ہے اور علم نبوت باقی ہے، اور علم نبوت جاری نہیں رہی۔ دوسرے لفظوں میں سچا خواب نبوت کا پرتو ہے۔ وہ خواب دیکھنے والا نبی نہ ہو، جیسے کہ بعض دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ نیک روش، حلم اور میانہ روی نبوت میں سے ہے۔ باقی جو یہ کہا گیا ہے کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ جزء نبوت سے مراد نسبت ہے، جو عام مومنین کی ابتدائی استعداد کو انبیاء علیہم السلام کی انتہائی استعداد سے ہے۔ چونکہ انسانوں میں یہ ابتدائی استعداد نہایت ہی ضعیف ہے، اور اس ضعف کے علاوہ انسان کے اندر ظاہری حواس بھی ہیں، بہت زیادہ پیچیدگیاں بھی ہیں انسان کو پیش آتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر ایسی فطرت ودیت رکھی ہے کہ عالم رؤیا میں سے حسب استعداد اس کے حجاب استعداد اٹھ جاتے ہیں، اس کے اوپر سے ہر چیز کے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں اس کا نفس جس چیز کی طرف بھی متوجہ ہو اس کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے جناب مخبر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے رؤیا کو مبشرات سے تعبیر فرمایا۔ چلتے ہیں کہ اچھے اور برے خواب کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں یا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ جو نیک خواب ہوتے ہیں وہ من جانب اللہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں،
تاہم علماء نے لکھا ہے کہ اچھا خواب صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے تاکہ بندہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن میں راسخ الاعتقاد ہو جائے، بندے کا اعتقاد جو ہے وہ پختہ ہو جائے۔ اور یہ بشارت اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ بندہ مزید شکر کا باعث ہو، مزید شکر ادا کرے، مکر و فریب، شیطانی القاء سے احتراز کرے اور شیطانی وسوسوں سے غمگین نہ ہو۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے: الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليقل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی جانب سے۔ پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے، اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے۔ اور یہ بھی مناسب ہے کہ بقصد دفع شیطان 3 بار تھتکارے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے، اس حالت میں برا خواب کوئی ضرر نہ دے گا۔ باقی جو کہا کہ ضرر نہ دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے افعال مذکورہ کو رنج و غم سے محفوظ رہنے کا سبب بنایا ہے، جیسے کہ صدقے کو تحفظ مالی اور دفع بلیات کا ذریعہ بنایا ہے۔ باقی مکروہ خواب دیکھنے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔